جلال الدین کی پیدائش کے وقت اس کے والد نصیر الدین محمد ہمایوں بادشاہ ہوتے ہوئے بھی بادشاہ نہ تھے، اور ابو الفضل نامی رتن نے اکبر نامہ لکھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا، صرف ایک بار سننے پر دفتر کے دفتر یاد کرتا۔ اکبر خود تو پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن اہل علم و دانش کا بہت قدردان تھا۔ اس نے ایسے ہی افراد پر مشتمل تھنک ٹینک بنایا جسے 9 رتن یعنی 9 موتی کہا جاتا ہے۔ جلال الدین محمد اکبر، اس نام سے کون واقف نہیں ہے؟ برِ صغیر پاک و ہند پر ایک لمبا عرصہ حکومت کرنے والے مغلیہ خاندان کے ایک اہم ترین بادشاہ، تقریباً 50 سال تک تخت نشین رہا۔ اس نے بھرپور زندگی گزاری، لیکن پریشانیاں بھی مسلسل اس کے تعاقب میں رہیں، جن میں سے زیادہ تر کو اس نے اپنی فہم و فراست سے قابو کیا، تاہم کچھ ایسی بھی تھی جو روگ کی طرح اس کے ساتھ چمٹی رہی۔ جلال الدین کی پیدائش کے وقت اس کے والد نصیر الدین محمد ہمایوں بادشاہ ہوتے ہوئے بھی بادشاہ نہ تھے، نہ شہزادہ ہوتے ہوئے شہزادہ، کیونکہ چند سال قبل ہی شیر شاہ سوری نے ہمایوں کی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کو روپوش ہونا پڑا تھا۔ روپوشی کے دوران ہمایوں نے سندھ کے علاقے عمر کوٹ میں حمیدہ بانو نامی خاتون سے شادی کی اور سن 1542 میں جلال الدین اکبر پیدا ہوا۔ جب سن 1545 عیسوی میں شیر شاہ سوری سے سلطنت واپس لینے کے بعد سن 1556 عیسوی میں ہمایوں کا انتقال ہوا تو جلال الدین کی عمر اس وقت 14 سال تھی۔ باپ کی وفات کے بعد وہ 14 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا۔ چونکہ مغل ہندوستان سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور مسلمان بھی تھے، جبکہ وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی، اس لیے ہمایوں کے دور میں مذہبی بنیادوں پر فسادات شروع ہو گئے۔ اکبر نے اقتدار سنبھالا تو اسے ابتدا ہی سے اس نزاکت کا احساس تھا۔ بہت سے مورخین یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہندو راجپوت جودھا سے شادی کے پیچھے بھی یہی نزاکت کار فرما تھی، کیونکہ اس کے بعد اکبر کے دربار میں ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے اور انہیں کئی مراعات اور ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی، جس کے بعد وہ ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہندوؤں کو اپنے حلقے اثر میں لانے کے بعد اکبر نے اپنے فن حرب کے استاد بیرم خان کو ذمہ داریوں کا بوجھ اتار کر مکہ کا سفر کرنے کا کہا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب اس نے حکمت عملی تبدیل کر لی ہے اور اب وہ تلوار کے زور پر علاقے فتح کرنے کی بجائے لوگوں کے دل جیتنا چاہتا ہے۔ بیرم خان ہمایوں کے مصاحب تھے، انہوں نے ہی اس کو اکبر کا اتالیق مقرر کیا تھا۔ بیرم خان نے اس وقت تو اکبر کے احکامات مان لیے اور وہ چپ چاپ چلے گئے، لیکن چند روز بعد بغاوت کر دی، جس پر اکبر کی فوجوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تاہم جب انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو اکبر نے پرانے تعلق کی خاطر انہیں معاف کر دیا۔ اکبر تعلیم یافتہ نہ تھا، شروع کے چند سال سندھ میں والد کے سائے کے بغیر گزارے۔ اسی طرح ہمایوں نے جب دوبارہ تخت حاصل کیا تو دشمنوں کی بہتات تھی، اس لیے وہ کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھے اور بیٹے کو لوگوں سے دور رکھا۔ والد کی وفات نے اکبر کو بچپن سے ہی سیدھا ادھیڑ عمری میں دھکیل دیا اور اسے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس کا احساس اکبر کو اچھی طرح تھا اور نہ پڑھ سکنے کی کمی پر وہ اکثر کڑتا بھی رہتا تھا۔ اپنی اس کمی کا حل اس نے یہ نکالا کہ کتابیں سننے کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ ادب و ثقافت کا دلدادہ تھا، دربار میں اسکالر، شعراء، فلسفی بلند آواز میں مذاہب، تاریخ اور سیاست کی کتابیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اسی کے دور میں سنسکرت کے مضامین کا فارسی میں ترجمہ ہوا اور ابو الفضل نامی رتن نے اکبر نامہ لکھا۔ اس نے جیروم زیویئر نامی مشنری سے عہد نامہ جدید اور انجیل کے تراجم بھی کروائے۔ وہ بلا کا ذہین تھا، صرف ایک بار سننے پر دفتر کے دفتر یاد کر لیتا۔
اس نے جزیہ کے نظام کو انتہائی آسان اور ایسا متاثر کن بنایا کہ ہر کسی نے قبول کیا۔ اسی کے دور میں زمین کا درست سروے کروایا گیا تاکہ لوگوں پر ٹیکس کا بوجھ کم سے کم پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت مقبول ہوا۔ اکبر کو خطرات سے کھیلنے کا شوق بے حد تھا۔ شیروں کا شکار اور سرکش ہاتھیوں پر سواری اس کا خصوصی مشغلہ تھا۔ دشمنوں کے بارے میں اس کا مزاج سیمابی تھا، کبھی سخت سزا دے دیتا اور کبھی معاف کر دیتا۔ جلال الدین اکبر نے سن 1581 میں دین الہی کے نام سے ایک نیا دین متعارف کروایا، جو ایک لحاظ سے ہندو، مسلم، مسیحی، سکھ اور دیگر کا مجموعہ سا ہی تھا۔ اسی کے لیے عبادت خانے کے نام سے ایک خصوصی عبادت گاہ بھی بنائی گئی، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ مل کر آزادانہ عبادت کرتے۔ وہاں ہندو، مسلم، مسیحی، سکھ تو آتے ہی ملحدوں اور دہریوں کے لیے بھی آزادی تھی۔ وہ وہاں آ کر بحث کرتے، سوالات اٹھاتے، جن کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی۔ اس مذہب میں شامل ہونے کے لیے بیعت لی جاتی۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اکبر نے اس کے ذریعے مذہب کی بنیاد پر پیدا ہونے والے مسائل سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ مجدد الف ثانی نے اکبر کے دین الہی کے خلاف جہاد کیا۔ اکبر خود تو پڑھا لکھا نہ تھا، لیکن اہل علم و دانش کا بہت قدردان تھا۔ اس نے ایسے ہی افراد پر مشتمل تھنک ٹینک بنایا، جسے 9 رتن یعنی 9 موتی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اکبر کے خصوصی مشیر تھے۔ یہ تمام جہاں دیدہ لوگ تھے، ان میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی۔ انہی کے مشوروں کی بدولت اکبر طویل ترین حکمرانی کر پایا اور سلطنت کو بے بہا وسعت ملی۔ انہی میں راجہ بیربل، ابو الفیض فیضی، ابو الفضل تانسین، عبد الرحیم، راجہ مان سنگھ، ملا دو پیازا اور مرزا عزیز کوکلتاش شامل تھے۔ جلال الدین اپنا زیادہ وقت انہی کے درمیان گزارتا۔ علمی گفتگو کے علاوہ شعر و شاعری، ہنسی مذاق، لطیفہ بازی بھی ہوتی۔ خصوصاً راجہ بیربل اور ملا دو پیازا کچھ زیادہ ہی بے تکلف تھے، لیکن بادشاہ نے کبھی برا نہیں منایا اور مسکراتا رہا۔ ایک اچھی زندگی اور طویل ترین بادشاہت گزارنے والا بادشاہ آخری ایام کوئی زیادہ خوش کن نہ گزار سکا۔ جہاں 9 رتنوں کی پے در پہ اموات نے غمزدہ کیا، وہیں 2 جوان بیٹوں کا غم بھی کلیجہ چاٹتا رہا، کیونکہ شہزادہ مراد اور شہزادہ دانیال بری صحبت کا شکار ہوئے اور اس کی آنکھوں کے سامنے کثرت شراب نوشی کی وجہ سے نوجوانی میں ہی جان سے گزر گئے، جس نے اسے نڈھال کر کے رکھ دیا۔ اس نے شہزادہ سلیم، جو مستقبل میں جہانگیر بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا، اس پر خاص نظر رکھی اور اسے بری سرگرمیوں سے روکنے کی بہت کوششیں کی، جو اس حد تک تو کامیاب رہی کہ وہ زندہ رہے، تاہم اس کی سرکشی اور کشیدہ تعلقات نے اسے پریشان کیے رکھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بات باقاعدہ بغاوت تک بھی گئی اور اکبر بادشاہ نے اسے آگ کرنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ ان تمام حالات نے اپنے وقت کے ایک کامیاب اور مقبول بادشاہ کو بستر سے لگا دیا۔ 27 اکتوبر 1605 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں جلال الدین اکبر کے جلال کو زوال آ گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا برصغیر پاک و ہند کے ایک عظیم الشان شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی زندگی کے بارے میں۔ جلال الدین محمد اکبر کا جانشین جہانگیر بادشاہ، اس کے بارے میں جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل ڈسکور وزڈم کے ساتھ۔ میں ہوں امیس لیاقت۔